اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل. ویورز میں آپ کو جب بھی میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اپنی ویڈیو کی صورت میں تو میں سب سے پہلے آپ کو کرونا کی اپڈیٹ دیتا ہوں کہ کرونا وائرس پاکستان میں کب آیا، اس کی احتیاطی تدابیر اور مریضوں کی تعداد اور اموات، یہ میں ساری چیزیں آپ لوگوں سے شیئر. آج جو میری ویڈیو ہے وہ ان تمام چیزوں سے ذرا ہٹ کر ہے. آج نہ میں آپ سے کرونا کے بارے میں بات کروں گا، نہ کسی ملک کی اپنے پاکستان کے سیاست کے بارے میں بات کروں گا. میں آج آپ کو صرف ایک ایسی جانب تاریخ کے کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے. تو ویورز شروع کرتے ہیں. آج 2-3 دن سے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر ایک بات چل رہی ہے کہ افغان طالبان نے انڈیا کے اوپر یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ غزوہ ہند کی جو بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، تو اس کے بارے میں افغانستان کے اندر یہ جو ہیں جمعیت، یہ طالبان جو ہیں، انہوں نے غزوہ ہند کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا سے مسلمانوں کے ظلم کا بدلہ لیں گے. تو بات ایسی ہے ویورز کہ یہ کوئی اب کی تو بات نہیں ہے. 70 سے 72 سال ہو گئے انڈیا کو بنے ہوئے. یعنی انڈیا تو بہت پہلے گئے، لیکن یہ بھارت جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان اور جب انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تو یہ تقریباً 70 سے 72 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. 70 سے 72 سال کے عرصے کے اندر افغانستان یعنی کہ ان کی بادشاہت سے شروع ہو کے موجودہ دور یہ جو عبد الغنی ہے اس کے دور تک آ جائیں، یہ جتنے بھی ان کے سربراہ رہے ہیں یہ تمام کے تمام انڈیا کے پٹھو رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ میں اتنے زیادہ پیچھے نہیں، میں ایک تفصیلی ویڈیو آپ کو افغانستان کے بارے میں بتاؤں گا. تفصیلی ویڈیو وہ انشاءاللہ میرے پاس کچھ حقائق ابھی نہیں آئے ہوئے ہیں، میں تاریخ کے اوراق جو ہے وہ کھنگال رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں 2-4 دن کے اندر آپ کو تفصیلی ویڈیو بھی دوں گا. لیکن فی الحال جو میں بات کر رہا ہوں تو دیکھیں جی، بات ایسی ہے کہ پہلے ہمارا ملک اس ٹائم ایک کرونا کے اندر کرونا کی وجہ سے گھرا ہوا ہے. ہمارے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو درکار وسائل تھے وہ بھی ہم نے کرونا کے اندر اپنی عوام کے اوپر نچھاور کر دیے جو ہم کر سکتے تھے. یعنی کہ ہم اتنے مالدار ملک تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو حتی الامکان کوشش ہو سکتی تھی حکومت کی، صوبائی حکومتوں کی، عوام کی، مغیر حضرات کی، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیا ہے. تو ویورز بات یہ ہے کہ طالبان نے جو یہ بات کی ہے کہ ہم افغانستان کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ اندر حملے اب شروع کر دیں گے عید الفطر کے بعد. تو بات ایسی ہے کہ یہ پاکستان کو ایک اور جنگ میں انوالو کرنے کی اور پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی ایک مزید کوشش ہو رہی ہے. اس کو عوام ذرا سمجھیں کہ یہ کیا گیم ہے. یہ گیم یہ ہے گا کہ طالبان تو کافی پہلے سے بے نظیر کے پہلے دور میں طالبان بن گئے تھے اور انہوں نے افغانستان کے اوپر قبضہ بھی کر لیا تھا. تو پھر ان کی دیکھیں، طالبان جو تھے اپنے تمام کچھ اپنے ذرائع بروئے کار لانے کے باوجود بھی افغانستان کے 100% حصے کے اوپر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے تھے. یعنی کہ 16 صوبے آخری اس تک بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھے. یعنی افغانستان کے اندر کافی صوبے ہیں، تقریباً 32-34 کے قریب صوبے ہیں، لیکن 16 صوبوں پہ پھر بھی 16 نہیں 6 صوبوں پہ پھر بھی ان کی حکومت قائم نہیں تھی. اور وہ 6 صوبے جو تھے وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ جب طالبان کا زوال شروع ہوتا ہے تو وہ 6 صوبے جو تھے وہ ان کے اوپر غالب آ گئے تھے. تو طالبان کا جو دور تھا اس کے اندر افغانستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. صدیوں پرانے پہاڑوں کے اوپر کوئی مجسمے بنے تھے وہ انہوں نے توڑ دیے. یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کی خلاف، جسے کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈاکٹر نجیب اللہ کو، جو کہ یونائٹڈ نیشن کے سفارت خانے کے اندر پناہ لے چکا تھا، اس کو گھسیٹ کے باہر نکال کے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا.
اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اسی وجہ سے ان کا وہ ہوا کہ ان کو دنیا نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. یعنی کہ طالبان کی حکومت کو صرف 2 ملکوں نے قبول کیا تھا, ایک پاکستان نے اور ایک قطر نے. اس کے علاوہ کسی بھی دنیا کے ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. تو بات ایسی ہے کہ کشمیر ہمارا مسئلہ ہے, پاکستان کا اور ہمارا مسئلہ ہے, اور یہ کشمیر کا مسئلہ بہت پہلے حل ہو چکا ہوتا, بشرطے کہ ہمیں قیادت جو موجودہ قیادت ہے اس طرح کی کوئی قیادت میں اثر آ جاتی. ضیاء الحق کی کاوشوں کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ضیاء الحق نے بڑی کوشش اس کے اندر کی, اور ایون کہ لاسٹ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو تھے پرویز مشرف صاحب, انہوں نے بھی کشمیر کے اوپر بہت زیادہ انڈیا کے ساتھ ڈائلاگس کیے, اور ایون کہ ایک معاہدے کے اوپر یہ پہنچنے والے تھے کہ جس کو جہلم کا معاہدہ کہا جا رہا تھا کہ جہلم دریائے جہلم جو ہے یہ کشمیر کے بیچ میں سے گزرتا ہے. تو یہ تقریباً انڈیا اور پاکستان اس کے قریب آ چکے تھے کہ اس دریائے جہلم کو تسلیم کر لیا جائے گا بارڈر, اور جو ادھر علاقے ہیں وہ پاکستان کے ہو جائیں گے, اور جو ادھر کے علاقے ہیں وہ انڈیا کے ہو جائیں گے. اور اس میں مشرف صاحب کا ایک بیان بھی تھا کہ انڈیا بڑا ہے تو اس کو بڑا بن کا ثبوت دینا چاہیے. تو بات ایسی ہے کہ طالبان سے میں کہوں گا کہ یار آپ ہماری جنگ مت لڑیں, ہماری جنگ لڑنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستان ہیں, ہمارا ملک پاکستان ہے, ہم ہر چیز میں خود کفیل ہیں, ہم اپنا اچھا اور برا بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, اور ہم جب چاہیں جب انٹرنیشنل حالات ہمارے موافق ہو جائیں گے, اور جو ہماری کوششیں بیک ڈور پہ اور فرنٹ ڈور کے اوپر اور عسکری لحاظ سے جو چل رہی ہیں, تو انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ تو ان سالوں میں حل ہونا ہی ہونا ہے, ہر حالت میں ہونا ہے. کیونکہ اب ہم اتنا زیادہ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ انڈیا چارٹرڈ آف یونائٹڈ نیشن کے اس سے ہٹتا جاتا ہے, اور یعنی کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ آئی جی رائے شماری کرائیں تو یہ بھاگ لیتا ہے, لیکن اب یہ نہیں بھاگ سکے گا. تو بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے, طالبان جو ہیں, افغانستان کے جو طالبان ہیں یہ اپنی جنگ خود لڑیں. آپ کو نہیں پتا, آپ بیان دیتے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر اس طرح کی وہ کر کے اور پاکستان کے خلاف کرتا رہا, تو یہ تو 70-72 سال سے ہو رہا ہے. اس وقت آپ لوگ نہیں کیا کہتے, کیا اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے, یا افغانستان کے اندر کوئی مسلمان حکمران نہیں تھا کہ جو اس چیز کو سمجھے کہ ہندو بنیے کا آپ ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. تو یہ اس وقت بھی آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا. اور اگر اس وقت آپ کے اتنے وسائل نہیں تھے تو آپ کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندے سے کٹ آف کر کے بیٹھ جائیں گے, نہیں بھائی آپ اس موضوع پہ ہم سے بات نہیں کریں گے. کیا کچھ انڈیا سے یہ حاصل کرتے رہے, ایون کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کے لیے دریائے کابل کے اوپر ڈیم بھی یہ انڈیا کی امداد سے بنانے والے تھے, اور بنانا چاہتے تھے کہ پاکستان کا پانی بھی بند کر دیا جائے. اب یہ بڑے حامی بن رہے ہیں کہ جناب مسلمانوں کے اور پاکستان کے, تو یہ صرف کس لیے بن رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا کی چال ہو سکتی ہے. طالبان نے کتنے سال پاکستان میں حکومت کی, اور افغان جہاد 1982 سے چل رہا ہے, سن 82 سے یہ افغان جہاد چل رہا ہے, کبھی رشیا کے خلاف اور اس کے بعد امریکہ کے خلاف. سن 82 سے اب تک پاکستان کے لیے طالبان نے کیا کیا؟ دہشت گردی, کلاشنکوف کلچر, ہیروئن کلچر, یہ پاکستان میں متعارف کرایا گیا. 30 سے 40 لاکھ افغانی پاکستان کے اندر ہیں. کس لیے ہیں بھائی؟ آپ کا ملک ہے, آپ جائیں اپنے ملک میں جائیں. چلے اس وقت تو رشیا تھا, رشیا جو تھا خود آیا تھا, تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت آپ پہ ایک آفت آئی تھی کہ رشیا نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا اور وہ اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا. لیکن امریکہ کو تو آپ نے بلایا تھا نا, امریکہ تو خود نہیں آیا, امریکہ تو آپ نے بلایا تو آیا. جب امریکہ کو آپ نے بلایا تو وہ آ گیا, جب آ گیا تو اب اس کو بھگتے. اب اس کے باوجود آپ ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے, ہمارے ملک کی اکانومی آپ نے تباہ کر دی, ہمارے ملک کے اندر مہنگائی آپ کی وجہ سے, ہمارے ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر آپ کی وجہ سے, ہیروئن آپ کی وجہ سے آئی, چرس آپ کی وجہ سے آئی. اور ایون کہ ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کروں ویورز کے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے, یہ جو لڑکیوں کی خرید و فروخت ہے یہ بھی افغانستان اور ان افغان مجاہدین اور ان لوگوں کی وجہ سے آئی, کیونکہ ان کا کلچر ہی ہے, یہ اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہیں شادیوں کے نام پہ. تو بدنام کون ہوتا ہے؟ بدنام پٹھان ہوتے ہیں کہ جناب پٹھانوں میں یہ رواج نہیں ہے. میں آج اس کی بیٹھ کے تردید کرتا ہوں کہ پٹھانوں میں یہ اس قسم کا رواج نہیں ہے. یہ بھی رواج افغانستان سے ہمیں تحفے میں ملا, اور 30 لاکھ افغانی جب پاکستان کے اندر آئے, ایک چھوٹے صوبے کے اندر آئے, یہ سب سے پہلے صوبے سرحد کے اندر آئے تھے, تو صوبے سرحد کے اندر آ کے یہ پھیل گئے, اور پھیلنے کے بعد انہوں نے جیلی طریقے سے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیے. اس وقت یہ نادرا تو تھا نہیں, اس وقت تو وہ
دوسرا سسٹم چلتا تھا افہام بے والا، انہوں نے جیلی طریقے سے، کیونکہ پاکستان کا نظام بھی اس وقت بہت ہی زیادہ کرپٹ تھا، اور میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، یہ ہمارا ناسور ہے، ہمارے ملک میں ناسور تھے، تو انہوں نے جیلی شناختی کارڈ حاصل کیے. یہ بڑے سینیٹر بنا پھرتا ہے گا جے یو آئی کا حمداللہ. ویورز میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے دنوں ایک مہم چلی تھی کہ یہ حمداللہ جو ہے یہ اخوانی ہے، تو یہ رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا، اور جے یو آئی نے جناب فساد برپا کر دیا تھا کہ ہمارے سینیٹر کو. یہ میں 100% بتاتا ہوں کہ یہ اخوانی ہے، اس نے جیلی شناختی کارڈ حاصل کیا. نہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی ٹی وی کے اوپر کوئی اور اینکر بلائے، میرے سامنے نہ بیٹھے. میں تو پشاور کا رہنے والا ہوں، میں انہی لوگوں میں پل بڑھ کے جوان ہوں، میں نے انہی لوگوں کے بیچ میں زندگی گزاری ہے، میں نے انہی لوگوں کے بیچ میں کرکٹ کھیلنا سیکھا ہے، میں نے انہی لوگوں کے بیچ میں ہر چیز سیکھی ہے، تو مجھے معلوم ہے، ان کی شکل سے پتہ لگتا ہے کہ یہ افغانی ہے. اور جب آپ ایک پاکستانی اور ایک افغانی کو ساتھ بٹھائیں تو آٹومیٹکلی پتہ لگ جاتا ہے کہ افغانیوں کی اس پہ پہچان کیا ہے. ان کے ماتھے چوڑے ہوتے ہیں، ان کی شکلوں کے اوپر کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے جو پاکستانیوں کی نہیں ہوتی. تو یہ افغانی ہے، اور افغانستان کو کوئی موقع میسر ہو پاکستان کے اندر پندامنی پھیلانے کا تو یہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک سوچا چھوڑا تھا کہ جہلم تک کا علاقہ پاکستان کا ہمارا ہے، اور یہ نقشے لے آئے تھے، اور اسی بیس کے اوپر یہ جو ہمارا وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور یہ فاٹا کا جو علاقے کے اندر جو اتنے عرصے سے صبر چل رہا ہے، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے رہا ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ افغانستان کا حصہ ہے، بلکہ ایون کی جہلم تک کو افغانستان کا حصہ کہتے تھے. حالانکہ سن 1947 کے اندر جب پاکستان بنا تو یہ جو صوبہ سرحد ہے یہ ہمیں بلٹ کی طاقت سے ملا ہے، بلٹ کی طاقت سے نہیں ملا. اس کے اندر رائے شماری کرائی گئی تھی، اور رائے شماری کے اندر یاد کریں ویورز کہ میں یہ فوٹو بھی کسی وقت اپنے فیس بک کے اوپر شیئر کروں گا کہ ان کا افغانستان کا ایک سفیر جو تھا وہ پاکستان کے اندر آ کے یہ جو مقصود قبائل ہیں ان کے اندر آ کے اس نے کہا کہ جناب آپ پاکستان کی مخالفت کریں. تو مقصود قبائل کا ایک بزرگ شخص تھے، انہوں نے آگے نکل کے اس کو تھپڑ رسید کیا تھا، افغان سفیر کو تھپڑ رسید کیا تھا بڑے مجمع کے اندر کہ تم ہمیں یہ بات مت بتاؤ کہ جناح جو ہے وہ کون ہے. انہوں نے افغانیوں نے قائد اعظم کو بھی غیر مسلم قرار دینے کی، اور پینٹ کوٹ والا اور فرنگی کہتے تھے، لیکن قائد اعظم ایک مسلمہ حقیقت تھے، وہ قائد اعظم تھے. انہوں نے پاکستان بنا کر دکھایا، اور پاکستان جو تھا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھ کر دکھایا. تو یہ اس لیے پلیز میں اپنے عوام سے، اپنے ویور سے، اپنے احباب اختیار سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے جھانسے میں مت آئیں. یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. ہم نے جب چاہیں، اگر ہمارا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یہ جو 20 سال رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کیونکہ اس کے بیان دیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہم حل اگر کر دیں گے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی ہیں، اخبار کے اوپر بھی ہیں، پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی ہیں. چیک کریں، یہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، کمپیوٹر پہ جسٹ گوگل سرچ کریں اور اس کے اندر یہ بیان ماریں، فضل الرحمان صاحب کی تصویر کے ساتھ نکل آئے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ فضل الرحمان اور یہ افغان طالبان ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے کہ جس ٹائم یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنے بھی پاکستان میں بم دھماکے ہوئے ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر، کدھر ہوتے تھے بم دھماکے؟ بسوں کے اڈوں پہ، ریل کے اسٹیشن کے اوپر، ہوائی جہازوں کے ایئرپورٹوں کے اوپر یہی کراتے تھے. ایون کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے وائلیشن کی، ہمارے ملک کے اندر بمباریاں کی، جس کا منہ بولتا ثبوت پشاور ایئرپورٹ کے اوپر ان کے طیارے کھڑے ہیں افغانستان کے، جو پاکستان نے قبضہ کر کے کھڑے کیے ہوئے، جو پاکستان میں آتے تھے اور پاکستان ان کو اتار لیتا تھا. ہمارے F-16 جاتے تھے اور ہمارے یہ F-6 طیارے جاتے تھے اور ان کو اتار لیتے تھے. تو وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں ثبوتوں کے ساتھ. تو اس لیے میری عوام سے گزارش ہے کہ اس چیز کے اندر نہ آئے. یہ جنگ ہماری ہے. اگر کشمیر کے بارے میں انڈیا نے ہم پہ کوئی کسی قسم کی مسلط کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ ہم اپنا دفاع بھی کریں گے اور ہم جموں کشمیر کو آزاد کر کے بھی دکھائیں گے. اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جب یونائٹڈ نیشن ہم پہ پھینک دیتا تھا جناب ایک پرچی لکھ کے کہ نہیں جی جنگ بند کریں، رشیا میں کہہ دیتا تھا جنگ بند کریں. سن 65 کی جنگ رشیا نے بند کرائی تھی، اور رشیا نے یہ کہہ کے بند کرائی تھی کہ اگر آپ نے یہ جنگ بند نہ کی اور انڈیا کو مارنا بند نہیں کیا تو ہم بھی آپ پہ حملہ کر دیں گے. تو اس وقت ایوب خان صاحب کو یہ جنگ بندی کرنی پڑی.
وہ کس لیے کرنی پڑی کہ ہم ایک مارچ پہ اس وقت لڑ سکتے تھے، ہم اس وقت نئے نئے آزاد ہوئے ملک تھے. اور اسی طریقے سے ویور ایک ویڈیو میں نے دیکھی ٹی وی کے اوپر اور فیس بک کے اوپر چل رہی ہے کہ ایران نے سن 71 کی جنگ میں انڈیا کا ساتھ دیا تھا. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. ایران نے کوئی ساتھ انڈیا کا نہیں دیا تھا. ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، البتہ عراق نے انڈیا کا ساتھ دیا تھا. تو یہ ذرا لفظ کا ایک تلفظ کی غلطی ہو جاتی ہے. وہ عراق نے انڈیا کا ساتھ دیا تھا، اس کو فیول بھی دیا تھا، پیٹرول بھی دیا تھا. ایران نے ہمارا ہی ساتھ دیا تھا. گو کہ ایران جیسا بھی ہے ہمارے ملک کے ساتھ، لیکن آج تک اس نے پاکستان کے اندر اس قسم کی، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب، ایران اور ان لوگوں کی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں. کس طرح لڑ رہے ہیں؟ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ادھر اس کا نظام مسلط ہو جائے، ایران چاہتا ہے کہ ان کا نظام. تو یہ ہمارے لوگوں کو فنڈنگ کر کے ہمیں جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ چیز کی جاتی ہے کہ یہ شیعہ اسٹیٹ بن جائے یا وہابی اسٹیٹ بن جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز تو ہم کنٹرول کر لیں گے، شیعہ ہوں یا وہابی ہوں، ہیں مسلمان ہوتا ہے. اس چیز کو ہم دیکھ لیں گے، کنٹرول کر لیں گے جب ہم اسٹیبل ہو جائیں گے، جب ہم اس قابل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو افغانستان طالبان کا جو بیان ہے، جو ابھی پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے یہ ایک وائرل کی گئی ہے اور ہوا میں اڑائی جا رہی ہیں باتیں اور ہر چیز کے اوپر آ رہی ہے، یہ بہت ایک خطرناک سازش ہے جو پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے، اور کرنے کے اندر افغانستان کا ہاتھ ہے. افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، کبھی بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ہر وقت کوشش کی، پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی، پاکستان میں سبرشن پھیلانے کی کوشش کی، پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف انہوں نے غلط قسم کی حرکتیں کرنے کی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ایون کہ انہوں نے جو یہ کر سکتے تھے، لیکن پاکستان ایک حقیقت ہے جو آج تک قائم اور تا قیامت قائم رہے. تو ویورز یہ تو تھی باتیں، اور انشاءاللہ افغانستان کے بارے کے اندر میں آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ 3 دن کے بعد جب میرے پاس یہ تمام میں تاریخ کے اوراق الٹ لوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ افغانستان کیا کرتا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اب آتے ہیں قادیانیوں کے مسئلے کی جانب. تو ویورز آپ سے التماس ہے، میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ قادیانیوں کے مسئلے کو اتنی ہوا مت دیں. کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن اس کو ایشو اس لیے بنا دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہر کوئی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. پاکستان جب سے بنا ہے اور آج تک پاکستان کے اندر قادیانی اچھے عہدوں پہ فائز رہے ہیں اور رہیں گے. وہ کیوں رہیں گے؟ کہ وہ بھی پاکستانی ہیں. آپ اسلام کو یا اس سے ہٹ کے بات کریں، پاکستانی ہیں. پاکستان میں ایک سکھ افسر بن سکتا ہے، ایک ہندو افسر بن سکتا ہے، عیسائی افسر بن سکتا ہے، تو وہ بھی بن سکتے ہیں. وہ غیر مسلم ہیں، ان کو 73 کے آئین کی طرف آئین کے مطابق غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے. وہ کسی کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتے. اور اگر پھر بھی آپ اس کی بحث کو جاری رکھتے ہیں تو صرف نواز شریف کی کابینہ کے ارکان کا سارا کچھ الٹ پلٹ کے دیکھ لیں کہ اس میں کتنے قادیانی تھے. 2-4 کے نام تو میں پچھلی ویڈیو میں بھی لے دیتا ہوں، پھر بھی دے دیتا ہوں. پرویز رشید، چودھری نثار، یہ سارے کے سارے، احسن اقبال، یہ سب قادیانی ہیں. آپ ان کے بیک گراؤنڈ دیکھیں. تو اس لیے اس وقت تو چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ابھی آپ وویلا کرنا شروع کر دیں تو یہ نہیں. جب پاکستان اسٹیبل ہو جائے، جب پاکستان کے اندر ہر چیز کے اوپر ہم قابو پا لیں، ہم بھی ایک اچھی نیشن بن کے ابھریں، ہم بھی ایک جسے کہتے ہیں معاشی تندرست ملک بن کے ابھریں، اس وقت یہ مسئلے حل کر لیے جائیں گے. اس ٹائم جو ہے اگر آپ یہ قادیانی کے مسئلے کو، شیعہ کے مسئلے کو، بریلوی کے مسئلے کو، کسی بھی مسئلوں کو اجاگر کریں گے تو یہ پاکستان کو اندرونی لحاظ سے کمزور کرنے کی سازش ہوگی. انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی، قادیانی کے موضوع کے اوپر بھی میں آپ سے تفصیلی بات کروں گا، اور ہر موضوع کے اوپر میں آپ سے تفصیلی بات کروں گا. آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے سامنے کوئی لیپ ٹاپ نہیں پڑا ہوا اور میں کوئی، اس لیے کہ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں تاریخ کو کھنگالتا ہوں فارغ ٹائم کے اندر. مجھے ان کی تاریخ پتہ ہے. جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں، شروع کی ویڈیوز میں بتایا کہ پاکستان کو کس طریقے سے لوٹا گیا اور کس کس نے لوٹا، اسی طریقے سے میں آپ کو اس بارے میں بھی بتاؤں گا. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں پاکستانی عوام کے لیے. اللہ حافظ. آخر میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.